الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 183، اس کا پہلا جز ہے ارشاد ربانی یا ایہا الذین آمنوا۔ یا حرف ندا جو ہے محبوب کی طرف سے محبوب کے لیے پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امت مصطفیٰ کے لیے ایک پیغام ہے کہ اے امت مصطفیٰ جاگو، تمہیں خطاب کون فرما رہا ہے؟ کہ میرا رب فرما رہا ہے اے ایمان والو، اے انسانوں نہیں فرمایا، فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو، جو کہ صاحب لغت لوگ ہوتے ہیں، اصحاب لغت جن کو کہا جاتا ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تنبیہ من الحبیب الی الحبیب۔ اس یا ایو میں حبیب کی طرف سے حبیب کو تنبیہ ہے، خالق کی طرف سے مخلوق کو تنبیہ ہے۔ آمنو شہادت من الحبیب الی الحبیب۔ آمنو میں محبوب کی شہادت محبوب کے لیے ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، یہ جب بھی قرآن کریم میں آیا تو یاد رکھنا اس کے اندر دو امور ہیں، ایک امر ایک نہی۔ تو یوں سمجھو کہ یا اللہ پاک کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں یا کسی چیز سے منع فرما رہے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے انسان، جب یا ایہا الذین آمنو کا لفظ تیری سماعت سے آ کے ملے، تیرے کانوں کے اندر یہ آواز پہنچے، یا یہ تیرے لبوں پہ یہ جملے آئیں، یا تیری نظر کے سامنے یہ جملے آئیں، تو اپنے آپ کو غفلت سے دور کر، غفلت کی پٹی کو اپنے سے دور کر، کیونکہ اب دیکھ تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہے، بات کرنے والا رب ہے، وہی رب تجھے مخاطب کر رہا ہے کہ اے ایمان والے۔ فرماتے ہیں جب تجھے رب کوئی حکم دے رہا ہے تو پھر تو غفلت کی تاریکیوں میں کیوں ڈوبا ہوا ہے؟ اپنے آپ کو حاضر رکھ خدا وند لم یزل کی بارگاہ میں۔ ایہا الذین آمنو، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید السادات، یہ وہ ہستی ہیں جن کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو اگر 2 سال کی شاگردی ملتی ہے امام جعفر صادق کی، تو یہ دیکھو جس انسان کو 2 سال ملے ہیں رفاقت کے، معیت کے، شاگردی کے، قرب کے، جو شاگرد بنا 2 سال کے لیے،
وہ اتنا بڑا امام بنا کہ اسے کہتے ہیں امام اعظم، وہ اماموں کا سردار بن گیا۔ تو یاد رکھنا اس امام جعفر صادق کا کیا کہنا، آپ فرماتے ہیں لذت فی النداء زال بہا، لذت فی النداء زال بہا، فرماتے ہیں لوگو یا ایھا الذین آمنو، اس جملے کی جو ندا ہے، جو رب کا خطاب ہے، اس کے اندر لطف اتنا ہے، اس کے اندر چاشنی اتنی ہے، اس کے اندر شیرینی اتنی ہے، اس کے اندر میٹھاس اتنی ہے۔ تعب العبادت والعنا، فرماتے ہیں تعب العبادت والعنا، فرماتے ہیں عبادت کی تھکان جو ہوتی ہے وہ اسی ندا کے جملے کے اندر وہ ساری کی ساری تھکاون دور ہو جاتی ہے، وہ تھکان وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، کیونکہ حرف ندا کے اندر لطافت اتنی ہے، مٹھاس اتنی ہے کہ میرا رب ہو کے فرما رہا ہے، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت، میں کون ہوں۔ تو وہ رب الارباب ہو کے جب مصطفیٰ کی ہم امت میں شامل ہوئے تو میرے رب نے ہم سے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، جو ایمان لے آیا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کسی پہاڑ کا نام ہے، ایمان کسی بنگلے کا نام ہے، ایمان کسی شہر کا نام ہے، دستار کا نام ہے، جبے کا نام ہے، ایمان کسی قبیلے کا نام ہے۔ ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ شرح عقائد کے اندر فرماتے ہیں الایمان التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایمان اس چیز کا نام ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دے دیا، سرکار نے حکم فرما دیا، سر خم تسلیم کر کنا، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ جس چیز سے میرے آقا نے روک دیا وہیں رک جانا، قدم آگے نہ بڑھانا، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ فرمایا ایمان والو، تمہارے اوپر رب کا ایک کرم ہو رہا ہے، رب کی رحمت ہو رہی ہے تمہارے اوپر۔ فرمایا آمنو کتب علیکم